السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے زمزم کے پانی کو استعمال کرنے کے، اس کو پینے کے کیا کیا فائدے ہیں یہ بتلاؤں گا، کیا کیا فضیلتیں ہیں یہ بتلاؤں گا، کیونکہ یہ جو وقت چل رہا ہے ایسا ہے کہ اس وقت حجاج کرام حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ روانہ ہو رہے ہیں۔ جب وہ واپس آئیں گے تو ہماری خدمت میں زمزم کا پانی پیش کیا جائے گا، ہم اس کو استعمال کریں گے۔ اس لیے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی پتہ ہونا چاہیے، دعا بھی پتہ ہونا چاہیے، ہے نا۔ بغیر دعا کے ہم ایسی پی لیتے ہیں، طریقہ استعمال پتہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ ہو نہیں پاتا۔ زمزم کے پانی کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین پر سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے، جو بیماروں کے لیے شفا اور کھانے والوں کے لیے کھانا ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں اس کی بیان کی ہیں، حدیث کی روشنی میں وہ پہلے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، پھر اس کی روشنی میں کیا کیا اس کے فائدے ہیں جو پتہ چلتے ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، پھر طریقہ استعمال اور اسی طرح زمزم کے پانی کو پینے کی کیا دعا ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں ساری آپ کے سامنے آئیں گی، بس آپ توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور آخر تک ہمارا ساتھ دیں تاکہ بات آپ مکمل سمجھ سکیں۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر آدمی کی نیت یہ ہے کہ میرے جسم میں جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں تو اس سے وہی فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آدمی یہ نیت کر لے کہ میرے پیروں میں درد رہتا ہے، میرے جسم میں فلاں شکایت ہے، فلاں کمزوری ہے، یا میری بینائی کمزور ہو چکی ہے، اس نیت سے پیے گا تو وہی فائدہ اس کو حاصل ہوگا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس پانی کی، اور کتنی اہمیت والا اور فضیلت والا یہ پانی ہے زمزم کا پانی، کہ جس نیت سے اس کو پیا جائے گا وہی فائدہ اس سے حاصل ہوگا۔ اگلی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ فرماتے ہیں کہ زمزم ایک مکمل خوراک بھی ہے اور بیماروں کے لیے شفا بخش بھی ہے۔ یعنی مکمل خوراک بھی ہے، اگر انسان کو بھوک لگی ہے اور اس کو پی لے تو پھر بھوک ختم ہو جائے گی، اور کوئی بھی بیماری ہے اور اس نیت سے اس کو پیے گا تو وہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی، جڑ سے مٹ جائے گی۔ یہ دوسری روایت ہے۔ اور تیسری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین پر زمزم کا پانی سب سے بہترین ہے، جو کھانے والوں کے لیے کھانا ہے اور اسی طرح بیماروں کے لیے شفا ہے اور پینے والوں کے لیے پانی ہے۔ تو بہت ہی قیمتی چیز ہے کہ انسان اس کو اپنی بیماریوں کے لیے استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سب سے متبرک پانی ہے۔ اس کے بعد حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ زمزم کا پانی آب کوثر سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور فضیلت والا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں اس کی عظمت کا اور اس کے مفید ہونے کا کہ کیسے یہ نفع بخش نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگلی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آب زمزم کو خوب سیر ہو کر پیو، اس لیے کہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ زمزم کا پانی خوب سیر ہو کر پیے۔ جتنے بھی حاجی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا، یا عمرہ کرنے کے لیے لوگ جو وہاں پر جاتے ہیں، بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، تو وہاں جا کر خوب سیر ہو کر خوب پیٹ بھر کے پانی پینا چاہیے، کیونکہ زمزم کا پانی خوب سیر ہو کر پینا یہ ایمان کی علامت ہے، اور پانی پینے میں کنجوسی کرنا یہ نفاق کی علامت ہے، منافق ہونے کی پہچان ہے۔ اس لیے خوب سیر ہو کر یہ پانی یعنی آب زمزم پینا چاہیے، کیونکہ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ ان روایات کی روشنی میں ہمیں 10 فائدے معلوم ہوتے ہیں۔ ویسے تو بے شمار فائدے ہیں، لیکن 10 فائدے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ بھوک کو ختم کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زمزم کا پانی پیاس کو مٹا دیتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے، چاہے چھوٹی بیماری ہو
नई बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो या पुरानी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, सारी बीमारियों को ये ख़त्म कर देता है। इसी तरह ज़मज़म का पानी मुरादों को पूरा करता है। यानी चौथा फ़ायदा ये है कि जितनी मुरादें हैं, इंसान जिस नीयत से पिएगा वह मुराद इंशाअल्लाह उसकी पूरी हो जाएगी और ज़रूर उसको वो मकसद हासिल हो जाएगा। और पांचवा फ़ायदा ये है कि ये निफाक से बरी कर देता है। ईमान की अलामत है आब ज़मज़म का पीना, क्योंकि काफिर जो है मुशरिकीन और इसी तरह जो मुनाफिकीन हैं इसको सैर होकर नहीं पीते। और इसी तरह छठा फ़ायदा ये है कि ज़मज़म का पानी उम्र में बरकत करता है, इंसान की उम्र में ज़्यादती होती है, बढ़ोतरी होती है। इसी तरह सातवां फ़ायदा ये है कि ये खूबसूरती पैदा करता है, इंसान की जिल्द को, खाल को, चेहरे को रोशन और ख़ूबसूरत ताबनाक बनाता है। ये भी बड़ा फ़ायदा है। इसी तरह ज़मज़म के पानी का आठवां फ़ायदा ये है कि ये सेहत और तंदुरुस्ती इंसान को नसीब करता है ना, इंसान बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाता है। और नवा फ़ायदा ये है कि जिस्मानी दर्द को, कमज़ोरी को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। इंसान के जिस्म में जहाँ कहीं भी कुछ दर्द हो रहा है, उसी नीयत से जब बंदा पिएगा तो इंशाअल्लाह वो दर्द, वो परेशानी उसकी ख़त्म हो जाएगी। और 10वां फ़ायदा ये है कि ये बीनाई को बढ़ाता है। अगर इंसान की आंखों की बीनाई कमज़ोर हो चुकी है, इंशाअल्लाह उसकी बीनाई वापस आ जाएगी और जो बीनाई कमज़ोर हो चुकी है वह भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये 10 बड़े फ़ायदे हैं। अब बात रह जाती है कि ज़मज़म का पानी खड़े होकर पिए या बैठ कर पिए। तो देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आब ज़मज़म को खड़े होकर पिया है। इसलिए उलमाए किराम ने यह मसला तहरीर फरमाया है कि ज़मज़म के पानी को पीने का तरीक़ा ये है कि खड़े होकर क़िबला रुख होकर 3 सांसों में पानी पिया जाए, बिस्मिल्लाह पढ़कर पिया जाए और इसी तरह पीने के बाद ये दुआ पढ़ी जाए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ, ए अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफ़ि का सवाल करता हूँ, व रिज़्क़न वासिआ और कुशादा रिज़्क़ का सवाल करता हूँ, और व शिफ़ाअम मिन कुल्ली दा, और तमाम बीमारियों से शिफ़ा का सवाल करता हूँ। तो ये दुआ पढ़नी चाहिए जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअम मिन कुल्ली दा। आप इस तरीक़े को अपनाएं और इस तरीक़े से पानी को इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए।